من قرأ سورة الفاتحة. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نادى عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله يا الله يا الله، وبنبوتك يا محمد يا محمد يا محمد، وبولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني. صلوات پڑھیے محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات پڑھیے محمد. بزرگان گرامی قدر، بزرگان مصحبہ ملت اور حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے انسانوں، ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم حاجی خورشید علی ابن چھوٹے شاہ کی روح کو احسال کر دیجیے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد محمد آل محمد آجر. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، معبود رب العزت اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کہ میرے حبیب، ہم نے تمہیں امیین کے درمیان میں بھیجا. اب عزیزان گرامی، یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ پروردگار عالم نے اس نبی کو امیین کے درمیان میں کیوں بھیجا؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ پروردگار عالم نے اس نبی کو امیین کے درمیان میں اس لیے بھیجا
تاکہ امیین کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفسوں کو پاک کرائے۔ اب عزیزان گرامی، یہ نبی سب سے افضل نبی ہے، سب سے بہترین نبی ہے، اور یہ نبی سب سے پہلا نبی ہے۔ جب یہ نبی بنا تھا تو نہ زمین تھی، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ انبیاء تھے، نہ آدم تھے، نہ نوح تھے، نہ عیسیٰ تھے، نہ یحییٰ تھے، نہ شیس تھے۔ میاں جب کچھ نہ تھا، جب یہ نبی تھا، میں پروردگار عالم سے کہوں گا پروردگار مجھے اتنا تو بتا کہ جب کچھ نہ تھا تو پھر تھا کیا؟ پروردگار کہے گا ایک بننے والا تھا، دوسرا بنانے والا تھا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ سب دو تھے، ایک بننے والا تھا اور دوسرا بنانے والا تھا۔ اور عزیزان گرامی، اس بننے والے کو معبود رب العزت نے اتنا افضل و بہترین و اچھا بنایا ہے کہ اگر اس نبی کے ہاتھوں پر کنکریاں بھی آ جائیں تو وہ بھی کلمہ گو ہونے لگیں۔ اور عزیزان گرامی، جب یہ نبی بنا تھا تو اس نبی نے سب سے پہلے کام کیا کہ سب کام کیا کیا کہ کام یہ کیا کہ میرا بنانے والا افضل ہے یا میں خود بننے والا افضل ہوں۔ پروردگار عالم کی ہسٹری پر نظر کرنا شروع کی، پہلے اخلاق کو دیکھا، اخلاق کے پیچھے ہمت کو دیکھا، ہمت کے پیچھے قوت کو دیکھا، قوت کے پیچھے برتری کو دیکھا، برتری کے پیچھے طاقت کو دیکھا، طاقت کے پیچھے ہمت کو دیکھا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد پھر میرے نبی نے اپنی ہسٹری پر نظر کرنا شروع کی، پہلے اخلاق دیکھا، اخلاق کے پیچھے ہمت دیکھی، ہمت کے پیچھے قوت دیکھی، قوت کے پیچھے برتری دیکھی، برتری کے پیچھے طاقت دیکھی۔ یہ سب دیکھنے کے بعد پھر میرا نبی سجدے میں گیا۔ ایک دو دن کے لیے سجدے میں نہیں گیا، ایک دو مہینوں کے لیے سجدے میں نہیں گیا، ایک دو ہفتوں کے لیے سجدے میں نہیں گیا، ایک دو سال کے لیے سجدے میں نہیں گیا، ایک دو صدی کے لیے سجدے میں نہیں گیا، بلکہ میرا نبی 70 سال کے لیے سجدے میں گیا۔ اور جب یہ نبی 70 سال کے بعد سجدے سے اٹھا تو پروردگار عالم نے اس نبی کے ماتھے پر پسینے دیکھے، میرے نبی سے کہا اے میرے نبی پریشان نہ ہو، اے میرے نبی گھبرانا نہیں ہے، میں تیرے نور کے قطروں کو گوارا نہ ہونے دوں گا۔ اب آدم اسی سے بنیں گے، نوح اسی سے بنیں گے، ابراہیم اسی سے بنیں گے، موسیٰ اسی سے بنیں گے، یحییٰ اسی سے بنیں گے، شیس اسی سے بنیں گے۔ یعنی کہ ایک کم 1,24,000 نبیوں کی خلقت میرے نبی کے ماتھے کے پسینے سے ہوئی ہے۔ میاں آج یہ دنیا مقابلہ کرتی ہے اہل بیت کا، میاں مقابلہ اہل بیت کا کرنا تو دور کی بات ہے، ہم انبیاء ماں سبق کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ انبیاء کی رگوں میں ہمارے نبی کا پسینہ دوڑتا ہے، اور اہل بیت کی رگوں میں میرے نبی کا خون دوڑتا ہے۔ صلوات بھیجو محمد وآل محمد پر۔ سب اہل بیت کا مقابلہ کرنا تو دور کی بات ہے، ہم انبیاء ماں سبق کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ انبیاء کی رگوں میں میرے نبی کا پسینہ دوڑتا ہے، اور اہل بیت کی رگوں میں میرے نبی کا خون دوڑتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ نبی سب سے افضل نبی ہے، اور پروردگار عالم حدیث قدسی میں اس نبی کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ کنتو کنزن مخفیہ، جب میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں ایک بے عیب خزانہ تھا، جب میں ایک بے معرفت خزانہ تھا، تو میں نے چاہا کہ جب میں خدا ہوں تو کوئی میرا بندہ ہو، جب میں نے چاہا کہ میں خدا ہوں کوئی مجھے عبادت کرنے والا ہو، جب میں نے چاہا کہ میں خدا ہوں کوئی میری خلقت ہو، تو میں نے محمد کو احمد بنایا ہے۔
قسم میں نے محمد کو احمد بنایا ہے. اچھا عزیزان گرامی یہ محمد کون محمد ہے؟ قسم یہ وہی محمد ہے جو صلب عبداللہ سے منتقل ہوتا ہوا صلب عبداللہ سے منتقل ہوتا ہوا صلب عبد المطلب میں آیا اور صلب عبد المطلب سے منتقل ہوتا ہوا بطن آمنہ میں آیا بطن آمنہ سے منتقل ہوتا ہوا آغوش آمنہ میں آیا آغوش آمنہ سے منتقل ہوتا ہوا آغوش عبد المطلب میں آیا اور آغوش عبد المطلب سے منتقل ہوتا ہوا آغوش ابو طالب میں آیا. اچھا عزیزان گرامی دو بیٹے ابو طالب نے پالے دو بیٹے ابو سفیان نے پالے جو دو بیٹے ابو سفیان نے پالے ایک کو معاویہ بنایا ایک کو یزید بنایا اور جو دو بیٹے ابو طالب نے پالے ایک کو علی بنایا دوسرے کو محمد بنایا. صلوات دے محمد والے محمد پر. کہ بھئی یہ نبی سب سے افضل نبی ہے سب سے بہترین نبی ہے. اور عزیزان گرامی پروردگار عالم نے اس نبی کے لیے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب تمام نبیوں کی گواہی آپ کو دینی ہوگی. میں پروردگار عالم سے کہوں گا پروردگار جناب آدم کی بھی گواہی میرے نبی کو دینی ہوگی جناب موسیٰ کی بھی گواہی میرے نبی کو دینی ہوگی جناب عیسیٰ کی بھی گواہی میرے نبی کو دینی ہوگی جناب شیس کی بھی گواہی میرے نبی کو دینی ہوگی. معبود تمام نبیوں کی گواہی میرے نبی کو دینی ہوگی. لیکن معبود مجھے اتنا تو بتا جب تمام نبیوں کی گواہی میرا نبی دے گا میرا رسول دے گا تو پھر اس نبی کی گواہی کون دے گا؟ تو پروردگار عالم کہے گا کہ اس نبی کے گواہی کے لیے صرف دو کافی ہے. ایک تو وہ کافی ہے کہ جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے اور ایک وہ کافی ہے کہ جو ہم نے کتاب نازل کی ہے. کہ اس نبی کی گواہی کے لیے صرف دو کافی ہے. اچھا عزیزان گرامی جناب آدم کی بھی گواہی میرے نبی کو دینی ہوگی تمام نبیوں کی گواہی میرے نبی کو دینی ہوگی. میں پروردگار عالم سے کہوں گا پروردگار اتنا تو بتا یہ وجہ کیا ہے کہ تمام نبیوں کی گواہی میرا نبی دے گا. آدم سے سوال نہیں ہوگا کہ آدم بتائیے گا کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا کہ نہیں کیا. موسیٰ سے سوال نہیں ہوگا کہ موسیٰ بتائیے گا آپ کے ساتھ دریائے نیل میں کیا ہوا. جناب یوسف سے سوال نہیں ہوگا کہ یوسف بتائیے گا کہ بازار مصر میں آپ کے ساتھ کیا ہوا. بلکہ تمام سوالات تمام نبیوں کی گواہی میرے رسول کو دینی ہوگی میرے رسول کو بتانا ہوگا. کہ بتائیے گا کہ آدم نے حق تبلیغ ادا کیا کہ نہیں کیا. بتائیے گا یوسف بازار مصر میں کیسے بکے. بتائیے گا کہ جناب موسیٰ فرعون کے ساتھ کیسے لڑے. تو میرے نبی کو بتانا ہوگا. میں کہوں گا پروردگار وجہ کیا ہے تمام نبیوں کی گواہی اس نبی کو ہی کیوں دینی ہوگی. تو پروردگار عالم کہے گا کہ یہ نبی اس وقت بھی تھا کہ جب آدم بن رہے تھے. یہ نبی اس وقت بھی تھا کہ جب موسیٰ فرعون کے ساتھ لڑ رہے تھے. یہ نبی اس وقت بھی تھا کہ جب یوسف بازار مصر میں بک رہے تھے. یہ نبی اس وقت بھی تھا کہ جب چاند بن رہا تھا. یہ نبی اس وقت بھی تھا کہ جب سورج بن رہا تھا. یہ نبی اس وقت بھی تھا کہ جب زمین بن رہی تھی. یہ نبی اس وقت بھی تھا جب آسمان بن رہا تھا. یہ نبی اس وقت بھی تھا کہ جب ہم تمام نبیوں کو بنا رہے تھے. یہ نبی اس وقت بھی تھا کہ جب ہم انسانوں کو بنا رہے تھے. تو عزیزان گرامی اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا نبی عدم میں تھا اور یہ دنیا وجود میں بھی نہیں تھی. کہ بھئی میرا نبی وجود میں آ گیا تھا اور یہ دنیا ابھی تک بنی بھی نہیں تھی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. قسم میرا نبی وجود میں تھا اور یہ دنیا ابھی تک بنی بھی نہیں تھی. تو اسی لیے تمام نبیوں کی گواہی میرے رسول کو دینی ہوگی. میرے نبی کو بتانا ہوگا کہ آدم نے حق تبلیغ ادا کیا کہ نہیں کیا.
تو عزیزان گرامی تمام نبیوں کی گواہی یہ رسول دے گا. صلوات پڑھیے محمد وعلیہ. یہ جو جوان بیٹھے ہوئے ہیں اگر آگے کو آ جائے کوئی مشکل تو بات ہے نہیں. آگے آ جائیے. تو تمام نبیوں کی گواہی میرے رسول کو دینی ہوگی. اچھا عزیزان گرامی، آج کل لوگ کہتے ہیں کہ میاں یہ معاملہ کیا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہم سب کے سب محمد ہے. کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا پہلا بھی محمد، دوسرا بھی محمد، تیسرا بھی محمد، سب کے سب محمد ہے؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے. کہنے لگے کس طرح سے؟ میں نے کہا اس طرح سے قرآن کے پارے رکھیے گا اور ایک پارہ اٹھائیے گا اور میں آپ سے سوال کروں کہ یہ بتائیے گا اس پارے کا نام کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب یہ پہلا پارہ ہے اور اس کا نام الف لام میم ہے. میں دوسرا پارہ اٹھاؤں اور پھر سوال کروں کہ صاحب اس پارے کا نام کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ دوسرا پارہ ہے اور اس کا نام سیکول ہے. میں پارے اٹھاتا گیا، آپ لوگ بتاتے گئے کہ صاحب یہ وہ والا پارہ ہے اور اس کا جو ہے یہ اتنا نمبر ہے. تو عزیزان گرامی میں پارے اٹھاتا گیا، آپ لوگ بتاتے گئے کہ صاحب یہ وہ والا پارہ ہے، یہ وہ والا پارہ ہے. میں آخر میں نے 30واں پارہ اٹھایا اور میں نے 30واں پارہ اٹھانے کے بعد سوال کیا کہ صاحب یہ بتائیے گا یہ والا کون سا پارہ ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ یہ جو ہے 30واں پارہ ہے اور یہ اما کا پارہ ہے. اچھا عزیزان گرامی میں پھر آپ سے سوال کروں گا. میں نے کہا اچھا یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے یہ پارے ہیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر انہیں ایک جگہ اکٹھا کیا جائے تو یہ کیا بنتا ہے؟ تو ہر انسان کہے گا یہ قرآن بنے گا. میں نے کہا جب انہیں ایک جگہ اکٹھا کرنے سے قرآن بن جاتا ہے تو پھر انہیں بھی ایک جگہ اکٹھا کرنے سے کوئی محمد بنتا ہے. اور جب انہیں ہم الگ الگ کریں گے تو کوئی یہ الف لام میم کا پارہ بنے گا، کوئی سیاکولوں کا پارہ بنے گا، کوئی تلکر رسولوں کا پارہ بنے گا. لیکن جب ہم انہی کو الگ الگ کریں گے تو کوئی علی بنے گا، کوئی حسین بنے گا، کوئی حسن بنے گا، کوئی زین العابدین بنے گا، کوئی 12واں امام بنے گا. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. علی 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 یا علی یا اللہم صلی علی محمد وعلی. کہ صاحب جب انہیں ہم الگ الگ کریں گے تو ان کے ہم پاروں کے نام لیں گے، لیکن جب انہیں ہم ایک جگہ اکٹھا کریں گے تو یہ قرآن بنتا ہے. اور یہی معاملہ یہاں ہے کہ صاحب جب ہم انہیں الگ الگ کریں گے کوئی علی بنے گا، کوئی حسن بنے گا، کوئی حسین بنے گا، لیکن اگر ایک جگہ اکٹھا کریں گے تو یہ سب کے سب محمد ہے. اور کیا خوب کہا شاعر نے کہ قدرت نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. اکثر در صحرا پہ یہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں، یہاں سارے ہیں محمد. صاحب یہ سارے کے سارے محمد ہیں، یہ سارے کے سارے محمد ہیں. اور عزیزان گرامی اگر محمد کو مانو گے تو اختلاف نہیں بڑھے گا، اور محمد کو ماننے سے ہی اختلاف نہیں، اتحاد نہیں بڑھے گا، بلکہ محمد کو ماننے کے ساتھ ساتھ ان کی بات پر بھی عمل کرنا ہوگا کہ محمد نے کیا کہا ہے. جانے گرامی ان کی بات پر بھی عمل کرنا ہوگا. مکے کے کریم میں ایک شہر ہے جس کا نام طائف ہے.
یہ شہر جو ہے اصفہان کے موسم کی طرح اس کا موسم جو ہے ٹھنڈا رہتا تھا. جب مکے میں گرمی پڑتی تھی تو یہ لوگ جو ہیں طائف چلے جاتے تھے. اب عزیزان گرامی گرمی کا ٹائم آیا, یہ لوگ طائف چلے گئے. میرا رسول خدمت دین کرنے کے لیے, تبلیغ دین کرنے کے لیے طائف پہنچا اور لوگوں کو تبلیغ کی. کسی نے میرے رسول کے پتھر مارے, کسی نے میرے رسول کو دیوانہ کہا. میرا رسول اذیتیں برداشت کر رہا ہے اس دین کو بڑھانے کے لیے, اس دین کی تبلیغ کرنے کے لیے. طائف کا جو بادشاہ تھا اس کا نام عروہ. عروہ کو پتا چلا کہ ہمارے شہر میں ایک شخص آیا ہے جو اپنے اللہ کی تبلیغ کر رہا ہے. جناب رسول خدا کو بلایا گیا. جناب رسول خدا پتھروں میں ڈھیلوں میں اٹے ہوئے ہیں. جناب رسول خدا کو نکالا گیا اور دربار میں لے کر گئے. جناب رسول خدا سے عروہ سوال کرتا ہے کہ بھئی کہاں سے آئے ہو اور کون ہو؟ جناب رسول خدا نے کہا کہ میں مکے سے آیا ہوں, مدینے سے آیا ہوں, اور میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. کیونکہ عزیزان گرامی جناب ابو طالب کو وہاں کے لوگ زیادہ جانتے تھے, جناب رسول خدا کو زیادہ نہیں جانتے تھے, تو اس لیے تعارف کروایا کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. عروہ جناب رسول خدا سے کہتا ہے کہ یہ بتائیے گا آپ میرے شہر میں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ تو جناب رسول خدا کہتے ہیں کہ میں اپنے خدا کی تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہوں, اپنے اللہ کی تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہوں. عروہ کہتا ہے کہ اچھا یہ بتا تیرا اللہ کہاں ہے, تیرا خدا کہاں ہے؟ جناب رسول خدا کہتے ہیں کہ وہ ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا. عروہ کہتا ہے کہ ہم کیسے مانے کہ وہ ہے؟ جناب رسول خدا کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں وہ ہے. تو عزیزان گرامی جناب رسول خدا عروہ کے گھر 3 دن مہمان رکھے. جب صبح نمودار ہوئی تو جناب رسول خدا تبلیغ دین کرنے کے لیے جیسے ہی عروہ کے گھر سے باہر نکلے تو عروہ تلوار لیے ہوئے جناب رسول خدا کی خدمت کرنے کے لیے پیچھے پیچھے آ رکھے ہیں. عرب کا عزیزان گرامی یہ دستور تھا کہ اگر ہم کسی کو تہمت لگانا چاہتے ہیں تو ہم اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھتے تھے. عرب کا یہ دستور تھا. اور اگر کسی کا مذاق یا ہنسی اڑانی ہوتی تھی تو اس کی داڑھی پر ہاتھ رکھتے تھے. اب عزیزان گرامی ایک انسان جناب رسول خدا کی داڑھی کی طرف ہاتھ لے کر گیا. عروہ نے اس کے ہاتھوں کو پکڑا اور کہا کہ اگر رسول کی داڑھی تک تیرا ہاتھ پہنچ گیا تو میں تیری کلائی کاٹ دوں گا. جناب رسول خدا کی عروہ مدد کر رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں. عزیزان گرامی اس خدمت کا صلہ دیکھے گا, کیا صلہ ملے گا. عروہ جناب رسول خدا کی خدمت کر رہے ہیں. پروردگار عالم نے عروہ کو 2 بیٹے دیے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی, عروہ کو پروردگار عالم نے 2 بیٹے دیے. ایک کا نام ابو عبیدہ اور دوسرے کا نام ابو مرہ. اللہ نے عروہ کو 2 بیٹے دیے, ابو عبیدہ اور ابو مرہ. ابو عبیدہ کو اللہ نے ایک بیٹا دیا
جسے زمانے نے مختار کہا. قصب ابو عبیدہ کو اللہ نے ایک بیٹا دیا جسے زمانے نے مختار کہا. ابو مرہ کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، ایک کا نام لیلا، ایک کا نام فروا. ابو مرہ مولا علی کی خدمت میں آیا، کہنے لگا مولا میرے بابا نے کی تھی رسول کی خدمت اور میں اس خدمت کا اجر لینا چاہتا ہوں. جناب حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم اس خدمت کے بدلے آپ کی دونوں بیٹیوں کا نکاح اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ کر رکھے ہیں. جناب لیلا امام حسین علیہ السلام کی کنیزی میں آ گئی اور جناب فروا امام حسن مصطفیٰ کی کنیزی میں آ گئی. اب عزیزان گرامی اللہ اکبر نے لیلا کو اکبر دیا. اللہ اکبر نے لیلا کو اکبر دیا. جناب حضرت علی علیہ السلام نے جیسے ہی جناب علی اکبر کو دیکھا کہا لیلا مبارک ہو، اللہ نے تمہاری گود میں رسول پیدا. کیونکہ جناب علی اکبر ہم شکل پیغمبر تھے. تو عزیزان گرامی مبارک ہو، اللہ نے تمہاری گود میں رسول بھیجا. جناب امام حسین علیہ السلام جناب علی اکبر کو آغوش میں لیے بیٹھے ہوئے ہیں. 3 دن کا اکبر ہے. جناب زینب کبریٰ آئی، کہنے لگی بھیا حسین مبارک ہو، اللہ نے بیٹا دیا. کہ جناب امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں بہن زینب تمہیں بھی مبارک ہو. جناب زینب کہتی ہے بھیا حسین جب کسی کے یہاں بیٹا ہوتا ہے تو بہنوں کو کچھ تحفے میں دیا جاتا ہے، بیٹیوں کو کچھ تحفے میں دیا جاتا ہے. حسین علیہ السلام کہتے ہیں بہن زینب آج تیرا بھیا حسین امیر ہے، جو مانگنا ہے مانگ لے. تو جناب زینب نے کہا بھیا حسین کیا اکبر کو مجھے دو گے؟ کیا اکبر کو مجھے دو گے؟ جناب امام حسین علیہ السلام نے اتنا بھی نہیں سوچا. کہا بہن زینب اکبر تمہیں دیا، لیکن ایک شرط میری بھی ہے، ایک وعدہ تم بھی مجھ سے کر. کہا جی بھیا بتائیے گا. کہا بہن زینب میں تمہیں زیادہ زندگی کے لیے دے رہا ہوں، لیکن ایک لمحے کے لیے میں تجھ سے مانگوں گا، کیا تم مجھے دے گی؟ جناب زینب کہتی ہیں بھیا وعدہ ہو گیا. جناب علی اکبر جناب زینب کبریٰ کے گھر آ گئے. جناب امام حسین علیہ السلام روزانہ نماز پڑھنے کے بعد اپنی بہن زینب کے گھر جاتے تھے، جناب علی اکبر کا بوسہ لیتے تھے. اور جناب علی اکبر روزانہ سوچتی تھی کہ میرے بھیا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میں ایک دن لینے کے لیے آؤں گا، ایک لمحے کے لیے، تو میرا بھائی مجھ سے مانگ ہی نہیں رہا ہے، پتہ نہیں کب مانگے گا. کربلا کا میدان آ گیا. جناب امام حسین علیہ السلام جناب زینب کبریٰ کے خیمے میں آئے، کہنے لگے بہن زینب یاد ہے مدینے میں کچھ وعدہ کیا تھا؟ کہا بھیا کیا تم مجھ سے اکبر کو لینے کے لیے تو نہیں آئے؟ بھیا کیا مجھ سے اکبر کو لینے کے لیے تو نہیں آئے؟ جناب امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں بہن زینب اکبر کو لینے کے لیے آیا ہوں. جناب زینب کبریٰ کہتی ہیں اے میرے بھیا حسین، اے میرے ماجائے حسین، میرے لال اکبر کو مٹی میں نہ ملا دینا. ارے میں نے بڑے نازوں سے پالا ہے اکبر کو. جزاکم اللہ جزاکم اللہ.
خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین مظلوم سید الشہداء کے. حاضر داران مظلوم کربلا، کربلا کا میدان ہے. جناب علی اکبر جناب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے. کہنے لگے بھیا بابا جان مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے گا. جناب امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے لال اکبر میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ تم تو میرے جوان اکبر ہو، تم تو میرے جوان بیٹا ہو. اے میرے لال اکبر جا کر اس سے اجازت مانگے گا جس نے تمہیں 18 سال پالا ہے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین مظلوم سید الشہداء کے. جناب علی اکبر پھوپھی اماں کے پاس آئی. کہنے لگی جناب علی اکبر دونوں قطاروں کے بیچ چلنا شروع کیا. ایک کونے سے آواز آئی اے میرے بھیا اکبر اس بیمار سے بھی تو مل کر جائے. ہاں سید سجاد ارے کمر کو اپنے ہاتھوں سے سہارا لیے ہوئے ارے اٹھے اور جناب علی اکبر کے پاس آئے اور جناب علی اکبر سے کہا اے میرے بھیا اکبر ارے کیا اس بیمار کو بھول گئے؟ جزاکم اللہ جزاکم اللہ. آزاداران مظلوم کربلا جناب علی اکبر جناب سید سجاد سے رخصت ہوئے. جناب علی اکبر میدان کی طرف چلے. آزاداران مظلوم کربلا جناب علی اکبر جیسے میدان میں جانا چاہتے ہیں پیچھے سے ارے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے. آزاداران مظلوم کربلا ارے جیسے ہی جناب علی اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں ارے ضعیف باپ ہے ارے گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا آ رہا ہے. اس طرح سے چل رہا ہے جس طرح 6 مہینے کا بچہ چلتا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین مظلوم سید الشہداء کے. آزاداران مظلوم کربلا جناب علی اکبر بابا کے پاس آئے. کہنے لگے بابا جان آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا یہ پیچھے پیچھے آنے کا سبب کیا ہے؟ جناب علی اکبر سے مولا حسین کہتے ہیں اے میرے لال اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے. ارے تمہیں پتا چلتا کہ جوان بیٹھو تو جنگ میں بھیجنا کیسا ہوتا ہے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. ادارو گٹ گٹ کرنا رہیے گا بچوں کا تصور کریے گا مزہ ان تصور رلاتا ہے. آزاداران مظلوم کربلا حسین مظلوم کا جوان بیٹا اکبر میدان میں آیا. بابا سے رخصت ہونے کے بعد میدان میں جیسے ہی آیا جناب علی اکبر نے جنگ کرنا شروع کی. آزاداروں ایسی جنگ کی جیسے مولا حسین جنگ کرتے تھے اور ایسی جنگ کی جیسے جناب علی کرتے تھے. آزاداران مظلوم کربلا ارے وہ وقت بھی آیا کہ جب ظالموں نے دھوکے سے جناب علی اکبر کے کلیجے میں ارے برچی کی علی توڑی. آزاداران مظلوم کربلا ارے جناب علی اکبر سے گھوڑے پر سمنا نہ گیا. جناب علی اکبر زین سے زمین پر آئے اور کہا بابا جان ارے میری مدد کے لیے آئیے گا. آزاداران مظلوم
مظلوم کربلا ارے جناب امام حسین علیہ السلام اپنے جوان بیٹے کے پاس آئے. ارے جیسے ہی جوان بیٹے کے پاس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جناب علی اکبر کا ایک ہاتھ سینے پر رکھا ہے, ایک ہاتھ جناب علی اکبر کا سینے پر رکھا ہوا ہے. عزاداران مظلوم کربلا جناب امام حسین علیہ السلام سوال کرتے ہیں, اے میرے لال اکبر یہ تو بتا, ارے تیرا ایک ہاتھ سینے پر کیوں رکھا ہوا ہے؟ جناب علی اکبر کہتے ہیں بابا جان ارے ظالم نے میرے کلیجے میں پرچی کی علی توڑ دی. عزاداران مظلوم کربلا جناب علی اکبر کہتے ہیں بابا جان ظالم کہہ رہا تھا کہ تیرا بابا حسین بڑا ظالم ہے. ارے اب دیکھتے ہیں کہ جوان بیٹے کا کیسے صبر کرتا ہے. عزاداران مظلوم کربلا جناب امام حسین علیہ السلام نے نجف کی طرف رک کر کہا, اے میرے بابا جان ارے جوان بیٹے کے کلیجے سے برچی کا پھل نکالنا بڑا مشکل ہے اور 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑنا بڑا آسان تھا. میرے مولا نے یا علی مدد کہنے کے بعد ارے نکالنا چاہا. ارے جیسے ہی برچی کا پھل نکالنا چاہا تو پرچی کے پھل کے ساتھ ساتھ ارے جناب علی اکبر کا ارے کلیجہ بھی نکل گیا. عزاداران مظلوم کربلا مولا حسین کہتے اے میرے لال اکبر ارے تیرا بابا حسین ہاں صابر تو ہے, ارے صبر کر لیتا اگر برچی اکیلے نکل جاتی, لیکن برچی کے ساتھ ساتھ کلیجہ بھی نکل آیا کہ اللہ لعنت اللہ کے علی القوم الظالمین. پروردگار کی واسطہ محمد و آل محمد کا معبود جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. پروردگار کی واسطہ محمد و آل محمد کا معبود ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار کی واسطہ محمد و آل محمد کا معبود جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار آباد ہیں تمام شیعان حیدر کرار جان اور مال کی حفاظت فرما. پروردگار کی واسطہ محمد و آل محمد کا معبود ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار کی واسطہ محمد و آل محمد کا معبود ہمارے گناہان کبیرہ و گناہان صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار کی واسطہ محمد و آل محمد کا معبود حسین غریب نے تجھ سے ایک دعا مانگی تھی. معبود کیا دعا مانگی تھی؟ معبود حسین غریب نے تجھ سے دعا یہ مانگی کہ پروردگار مجھے ایسی بیٹی عطا کر جو میرے سینے پر سونے والی ہو. معبود حسین غریب کو تو نے ایسی بیٹی عطا کی جو حسین مظلوم کے سینے کے علاوہ کبھی سوتی نہیں تھی, کبھی نیند نہیں آتی تھی. پروردگار تجھے اسی حسین غریب کی 4 سالہ بیٹی سکینہ کا واسطہ معبود جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما. پروردگار تمام روزے آباد ہیں, اگر ویران ہے تو صرف اور صرف رسول کی بیٹی کا روزہ ویران ہے. معبود تجھے حسین غریب کے 6 مہینے کے اصغر کا واسطہ معبود جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے روزے کی تعمیر جلد سے جلد فرما. پروردگار دنیا میں ظلم و جور بہت بڑھ چکا ہے, معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, تعجیل فرما, تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. یا حسین یا حسین.